اتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره اللہ مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ خالق مالک اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی اور آخری نبی کائنات کے امام مکہ کے در یتیم سید الرسل امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں اور کروڑوں درود پاک سید الرسل امام المرسلین کی ذات اقدس پر جو پوری کائنات کے امام المرسلین بن کر کے آئے۔ الحمدللہ کہ آج ہم اپنی زندگی، اپنا جینا، اپنا مرنا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے انا صلاتی یقیناً میری نماز جو ہے اور میرا زندہ رہنا، میرا جینا وہ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ یہ قربانی قل انا صلاتی و نسکی، یہ جو ہم جانور تلاش کر رہے ہیں، یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں کہ ہم ایسا جانور تلاش کریں، شریعت کہتی ہے کہ اس کے اندر عیب نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ کیا آج میں بھی سوچوں میرے بھائیوں ہمارے اندر کتنے عیب پائے جاتے ہیں؟ کیا میں نے اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ ایک جانور مکلف بھی نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جانور جو ہے نہ کانا ہو، نہ لولا لنگڑا ہو، نہ اس کے اندر کوئی کمزوری پائی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے جانور تم نے ذبح نہیں کرنے کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، جس کے اندر چربی ہو ہی نہ بلکہ بالکل کمزور ہو، اور فرمایا اورہ بین، اور اس کا جو ہے کانا پن واضح ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جانوروں کو تم نے قربان نہیں کرنا۔
کیا مطلب؟ یہ قربانی کرنی ہے، لیکن ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم ایسا جانور تلاش کریں کہ جو جناب والا لولا لنگڑا نہ ہو، جو صحیح ہو، تندرست ہو، موٹا ہو، فربا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیب دار جانور اس کو تم نے ذبح نہیں کرنا۔ ہاں آج میں سوچوں میرے بھائیوں، میرے اندر کتنے کتنے عیب پائے جاتے ہیں۔ میں ایک انسان کے ناطے میں جناب والا اپنی اصلاح نہیں کرتا، میرے اندر شرک کی بیماری ہے، میں بے نمازی ہوں، میں جناب والا فسق و فجور کے اور کام کرتا ہوں، میں اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو محترم عزیز دوستو اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل پیغمبر نے کہہ دیجئے اِنَّ صلاتی و نسکی، یقیناً میری نماز، میری قربانی، یہ میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس سے بات کیا سمجھ آئی؟ بھائیوں ہم قربانی کریں لیکن مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، ہر امت کے لیے۔ کسی کا طریقہ کچھ اور تھا، کسی کا کسی طرح کا طریقہ تھا۔ حابیل نے بھی قربانی دی، قابیل نے بھی قربانی دی، آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ حابیل نے مخلص ہو کے قربانی دی، قابیل نے دکھاوے کے لیے قربانی دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یتقبل من المتقین، اللہ کہیں فرماتے ہیں محسنین، لوگوں میں ان سے قربانیاں قبول کرتا ہوں، میں ان سے مال قبول کرتا ہوں، میں ان سے جان قبول کرتا ہوں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی نیکوکار لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی، ان محسنین کا اجر اللہ فرماتے ہیں میں رب ضائع نہیں کرتا۔ لیکن ہاں میرے بھائیوں، جب عبادت خالص اللہ کی رضا سے خالی ہو جائے پھر عبادت نہیں رہتی، اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، اور یہ ہمارے اندر آہستہ آہستہ یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے نفس کو جھنجھوڑنا ہے، ہم نے اپنے گربان کے اندر دیکھنا ہے میں 50 60 70 ہزار کا جانور لے کر کے آیا ہوں، کیا اللہ کی رضا مقصود ہے یا پھر دکھاوا مقصود ہے؟ لوگوں کے ہاں ایک تھی چودھری صاحب نے، وڈیرے حاجی صاحب نے قربانی کی ہے اور لوگ میرا نام پیدا کریں، یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں ایسی قربانی کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ او جی ایویں قربانی کراں گا میں، لوگ ویکھن گے، اور میرے بھائیوں یہ باتیں کرنے سے انسان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، انسان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، فرمایا صحابہ کرام کو کہ اے میرے صحابہ، میں جس چیز سے تم پر خائف ہوں، میں ڈر محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کہیں تم دکھاوے شرک کے اندر، یہ چھوٹے شرک کے اندر ملوث نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ دھوکے کی نماز پڑھنے والے، یہ دکھلاوے کی نماز پڑھنے والے، یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرنے والے، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ساری مخلوق جمع ہوگی، یہ بندہ آئے گا اللہ مجھے اجر دیجئے، میری محنت میری کمائی دیجیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے میرے ساتھ شرک کیا تھا،
تو نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا تھا، تو نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کیا تھا، بلے بلے کروانے کے لیے کام کیا تھا۔ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ عِنْدَ غَيْرِي، میرے پاس اجر لینے کے لیے کیوں آیا ہے؟ تو اجر طلب کر فلاں سے جس کے لیے تو نے کام کیا تھا، جس کو راضی کرنے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جا اس سے یہ اجر طلب کر، میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث کئی مرتبہ آپ نے سنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، راوی حدیث حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ ہمیں وہ حدیث بتلاؤ جو آپ نے پیارے پیغمبر سے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے لگتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کون بے ہوش ہو رہے ہیں؟ صحابی رسول ابو ہریرہ، جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جن کو اتنی اپنے معاملات کی فکر ہے، لیکن اگر فکر نہیں ہے تو ہمیں نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، کہیں اس کے اندر میری اللہ کی رضا ہے یا پھر کسی اور کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو ابو ہریرہ کو سنبھالا گیا، پھر اٹھایا گیا، دوسری مرتبہ حدیث بیان کرنے لگے، پھر بہت بے ہوش ہو گئے، تیسری مرتبہ سنبھالا گیا، پھر اٹھایا، حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا سمعت من رسول اللہ، جو انہی کانوں سے میں نے پیارے پیغمبر سے سنی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم یسجرہم النار بالثلاث، کہ 3 بدقسمت ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الکہف کے اندر فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس بندے کو اللہ پر یقین ہو ملاقات کا کہ میں نے اللہ کے ہاں حاضری دینی ہے، میں نے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے ہاں میں نے پیش ہونا ہے، فلیعمل عملا صالح۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں بھی آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں اللہ اعمال صالح کی شرط لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالح، نیک عمل کرو، نیک صالح عمل، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت کے اندر کسی ایک کو بھی شریک نہ بناؤ۔ اب یہ قربانی کر رہا ہے، اب یہ حج کر رہا ہے، اور مقصود حاجی لکھوانا اور مقصود قربانی کی بلے بلے کروانا، یہ مسجد بنوا رہا ہے، یہ مدرسہ بنوا رہا ہے، یہ خرچ کر رہا ہے، اور دل کے اندر اتنی سی بات آ گئی کہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، واہ بھائی واہ، تو اللہ کی قسم یاد رکھنا یہ انسان کے لیے نجات کے لیے یہ انسان کی رکاوٹ بن جائے گا، انسان کی نجات کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی، فرمایا نیکی کرو اور نیکی کو بھول جاؤ۔ ہم ایک نیکی کر لینا، اللہ معاف میں شیطان ہمیں یاد دلاتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں تو نے بڑا کام کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا نا، ابھی پچھلے دنوں تو نے یہ کام کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کبھی رمضان کے روزے رکھوا کر کے، کبھی اللہ عیدیں بھیج کر کے، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ یہ جمعے بھیج کر کے، اللہ چاہتے یہ بندہ میں جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہو۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں جس میں حدیث بیان کرتے ہوئے راوی حدیث حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے صحابہ، اللہ اکبر، ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے، وہ قاری قرآن، وہ حافظ، وہ عالم دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہ تو نے فلاں کام کیا، یہ لوگوں کو درس دیتا تھا، لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، دعوت کا کام کرتا تھا، یہ کس لیے کرتا تھا؟ اللہ سے کہے گا اللہ تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس وجہ سے کیا، لیقال الناس عالم، تو نے تو اس وجہ سے کام کیا لوگ مجھے عالم کہیں، لوگوں کے ہاں میرا ایک نام پیدا ہو جائے، وہ نام پیدا کروانے کے لیے تو نے کام کیا، میرے پاس کیا لینے کے لیے؟
اللہ فرمائیں گے فرشتے اس کو پکڑ لو، جہنم کے اندر اوندا منہ داخل کر دو۔ اس غنی کو بلایا جائے گا، خرچ کرنے والے کو، ہاتھ میں زمان کو، تو نے یہ کام کیا کس وجہ سے؟ تو یہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے تو جھوٹ بولتا ہے، لیقال الناس غنی، تو نے اس وجہ سے کیا کہ لوگ مجھے غنی کہیں، اشتہاروں پر میرا نام ہو، زبانوں پر میرا نام ہو، میری بلے بلے ہو۔ وہ تو ہو گئی، میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ اللہ فرمائیں گے اس کو بھی جہنم کے اوندا منہ داخل کر دو۔ اور تیسرے بندے کو بلایا جائے گا، غازی کو، مجاہد کو۔ جان دینا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہ تو نے جان دی کس لیے دی؟ وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس وجہ سے یہ کام کیا، لیقال الناس جریء، لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، میدان کے اندر لڑتا ہے اور بازی لے جاتا ہے۔ تو نے تو اس وجہ سے کام کیا، لوگوں کے ہاں نام پیدا کرنے کے لیے۔ آج اجر بھی بدلہ بھی ان سے طلب کرو، میرے پاس کیا لینے کے؟ فرمایا ان تینوں بندوں کو جہنم کے اوندا منہ داخل کر دو۔ میرے بھائیوں یہ کام کتنے اچھے ہیں، لیکن جب انسان کی نیت کے اندر فطور ہو جائے، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ میلان القلب، جس طرف انسان کا دل میل ہو جائے، جس طرف انسان کا دل میل ہو جائے، جھک جائے، وہ اس کو نیت کا وہی ارادہ ہے اور وہی اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اوپر سے بندہ جو مرضی کرتا چلا جائے، اگر دل اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے قول و عمل کے اندر، فعل کے اندر یہ تضاد پیدا ہے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کام کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر انہیں نبوت والی زبان سے کہہ دیجئے یقیناً میری نماز بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی للہ، ایک اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اور پھر انسان کو اس کا اجر بھی ملے گا، پھر یہ انسان محسن ہے، پھر اللہ اس کی قربانی بھی قبول کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر نیکی کی قدر بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ باہر سے سوال پوچھنے کے لیے آیا، ایک عالم استاد بھی بیٹھا ہوا تھا، پاس اس کا شاگرد بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے استاد کی بجائے شاگرد سے سوال کیا۔ اب شاگرد جو ہے جواب نہیں دے رہا۔ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے کہا ابھی میرے پاس شیطان آیا تھا، میں اپنی نیت کے اندر فطور پیدا کرنے لگا تھا کہ واہ بھائی واہ، استاد بیٹھا ہوا ہے، شاگرد بول رہا ہے، شاگرد سے جواب پوچھے جا رہے ہیں، تو میں اپنی نیت کو ٹھیک کر رہا تھا، کہیں میں اتنی بات بتا کر کے میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، میں اس وجہ سے جواب نہیں دے رہا تھا، میری نیت کے اندر شیطان فطور ڈال رہا تھا، میں اپنی نیت کو صاف کر رہا تھا۔ نیکی کرنے سے پہلے میرے بھائیوں انسان اپنی نیت کو چیک کر لے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے یا پھر لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا